نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او قال العشب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. دوشی پڑھ لیں. اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی. یہ باطنی اخلاق اور تصوف کا بیان چل رہا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں. تقریباً 61 بیانات ہو چکے ہیں اس سلسلے کے. شروع میں نے یہاں سے کیا تھا کہ یہ تصوف اور اخلاق یہ شریعت سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے ظاہری اعمال سے متعلق بہت سارے احکامات نازل فرمائے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا کرنا فرض اور واجب ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، یعنی ان کا کرنا حرام اور ناجائز قرار دیا گیا. اسی طریقے سے جو آدمی کے باطنی اعمال ہیں، باطنی اخلاق، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کرنا اور حاصل کرنا یہ فرض اور واجب ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے بچنا واجب ہے، یعنی ان کا کرنا حرام اور ناجائز ہے. انہی میں سے ایک خطرناک بیماری اور خطرناک خلق وہ حسد ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حسد ہمارے معاشرے کے اندر بری طرح سے پھیلا ہوا ہے. کوئی ہوگا اللہ کا نیک بندہ جو کوئی اس بیماری سے بچا ہوا ہو، ورنہ کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ حسد کے اندر گھرا ہوا ہے، چاہے وہ دین کی شکل میں ہو چاہے دنیا کی شکل میں. اس لیے اس بیماری کی حقیقت کو سمجھنا اور اس سے بچنا یہ بھی بہت ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسد سے متعلق یہ فرمایا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. فإن الحسد یاکل الحسنات، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. او قال العشب، یا فرمایا کہ جڑی بوٹیوں کو، ذرا گھاس جڑی بوٹیاں ہوں تو آگ لگے تو ایسا ایسا ساری جڑی بوٹیوں کو کھا جاتی ہے. میں کہ حسد بھی اسی طرح سے ساری نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. دیکھیں ایک آگ ہوتی ہے بہت بڑی، ایک دم سے لگی اور ایک دم سے کسی کو جلا کر ختم کر دیا. لیکن ایک آگ وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے، اور اگر لکڑی کو یا جڑی بوٹیوں کو، گھاس کو وہ جلاتی رہتی ہے، ختم کرتی رہتی ہے. تو حسد یہ دوسری قسم کی آگ ہے. یہ ایک دم سے اس طرح نیکیوں کو ایک دم سے ختم نہیں کرے گا. ایک دم سے نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز صرف کفر اور شرک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جو نیکیوں کو ایک دم ختم کرے. آدمی کافر ہو جائے یا مشرک ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کی وجہ سے آدمی کی ساری نیکیاں ایک دم ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ایک دم سے ختم نہیں کرتا، بلکہ یہ اس آگ کی طرح جو آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے. تو آدمی کے اندر آہستہ آہستہ یہ سلگتا رہتا ہے، جلن اور کڑن پیدا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ آدمی کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ حسد کی وجہ سے آدمی غیبت بھی کرے گا. تو جس آدمی کی آدمی غیبت کر رہا ہے تو آدمی اپنی نیکیوں کو کہ اس کے پلڑے میں ڈال رہا ہے. تو کسی کے اوپر حسد کی وجہ سے بہتان بھی لگائے گا. تو آدمی کی نیکیاں اس طرح سے ضائع ہوتی رہتی ہیں، اور بہت ساری نیکیاں کرنے سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، اور حسد ہی وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو ابھارا اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کرنے کے اوپر. یعنی کائنات کے اندر جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی گئی اس کی بنیاد بھی یہ حسد ہی بنی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ اور اپنا نائب بنانے والا ہوں جو دنیا میں میرے احکامات کو نافذ کرے گا. یعنی وہ حضرت انسان ہے. شیطان کو اسی سے جلن پیدا ہو گئی کہ میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، یہ عہدہ مجھے نہ دیا گیا، اس کو کیوں دے دیا گیا.
اس حسد میں آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ڈالی اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور اس دنیا کے اندر آ کر بھی دیکھو، جب انسانیت بسائی گئی تو سب سے پہلا گناہ جو قتل کا ہوا اس دنیا کے اندر، وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل، کہ حابیل کی وہ نظر قبول ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل کی نہ ہوئی، وہ حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو حسد ایسی بری بیماری ہے، تو اس سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسے حسد کی حقیقت، اس کی اقسام، اس کے اسباب اور پھر اس سے بچنے کے طریقے، ان چار چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ حسد کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، حسد کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نے کسی دوسرے شخص کے پاس، اللہ کے بندے پاس کوئی نعمت دیکھی، چاہے وہ دین کی تھی چاہے دنیا کی۔ مثلا دیکھی کہ اس کے پاس مال بہت ہے، یا دیکھا کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے، یا دیکھا کہ اس کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے، یا دیکھا کہ اس کا علم زیادہ ہے، یا دیکھا کہ اس کے پاس عزت ہے، شہرت ہے، اس کو عہدہ اور منصب حاصل ہوا ہے۔ میں اس کی اس نعمت کو دیکھ کر دل ہی دل کے اندر آدمی نے جلنا شروع کر دیا کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی۔ پھر یہ حسد اس طرح بڑھا کہ پھر اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنے لگا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ یہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس سے زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے غیبتہ، یعنی رشک۔ رشک برا نہیں ہے، اچھے کاموں میں اچھا ہے، برے کاموں میں رشک کرے تو وہ برا ہے۔ مثلا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور دل کے اندر یہ خیال لایا کہ کاش کہ مجھے بھی ایسی نعمت حاصل ہو۔ مثلا فلاں کے پاس علم ہے، کاش کہ مجھے بھی علم عطا ہو۔ فلاں پاس مال و دولت ہے اور اسے خرچ کرتا ہے، کہ میرے پاس بھی ہو تو میں بھی نیک کاموں میں خرچ کروں۔ یہ غیبتہ ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ یہ اچھے کاموں میں رشک کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ میں لا حسد الا فی اثنتین الا اثنتین، فرمایا کہ رشک کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں پر، یعنی اعلیٰ درجے کا جو رشک ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقۃ فی الحق، فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، پھر اس کو توفیق عطا کر رکھی ہے اس کو حق جگہ پر خرچ کرنے کی، اس کو دیکھ کر رشک کرنا کہ مجھے بھی اللہ ایسی ہی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت اچھا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ رجل آتاہ اللہ علما فہو یعلمھا ویقضی بھا، فرمایا کہ وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی آگے تعلیم دیتا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر رشک کرنا کہ کاش کہ مجھے بھی یہ نعمت اس طرح ملے، میں بھی اس علم کو آگے پھیلاؤں، تو یہ اچھا ہے۔ تو رشک برا نہیں ہے۔ ہاں، برے کاموں میں اگر کرے گا، مثلا کسی کو دیکھا کہ مال ملا ہوا اور خوب عیاشی کر رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، تو آدمی کے دل میں رشک پیدا ہو، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اسی طرح عیاشی کرتا، یہ رشک برا ہے، یہ رشک برا ہے۔ تو حسد کہ دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ پھر اس کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دوسرے کے اندر آدمی نے نعمت کو دیکھا، پھر آدمی دل کے اندر یہ تمنا کرنے لگا کاش کہ مجھے مل جائے، اس کے پاس ہوتے ہوئے مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ اس سے چھن کر ملے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ اور پہلی قسم ہے کہ دوسرے پاس نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر جلن پیدا ہوئی ہے اور اب یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، اس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے چھنے پھر مجھ کو مل جائے۔ یہ چونکہ چھننے کی تمنا اس میں موجود ہے کمزور درجے کی، تو یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یعنی یقینی طور پر چھننے کی تمنا اس میں پائی جا رہی ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ حسد کا یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے چاہے ملے چاہے نہ ملے۔ یہ سب سے بدترین قسم ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے چاہے ملے چاہے نہ ملے، اس کے پاس دیکھ کر یہ آدمی کو برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر اس حسد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو آدمی اس پر خوش ہوتا ہے۔ اگر
اس کی ترقی رک گئی، اس سے مال چھن گیا، اس سے وہ صحت جس کے اوپر حسد تھا وہ صحت اس کی خراب ہو گئی، یا اور اس کے اوپر کوئی بیماری تکلیف آ گئی، تو اس کی اس تکلیف کو دیکھ کر آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی اور بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو قلبی رنج اور دکھ پہنچتا ہے۔ یہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہونا، اس کو عربی میں شماتت کہتے ہیں، شماتت الاعداء، یعنی دشمنوں کی خوشی، یہ بھی حسد ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ حسد کی اقسام میں آگے انشاءاللہ اس کے اسباب وغیرہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے حسد سے محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔